अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, कल से इस्लामाबाद में होने वाली अहम तब्दीलियों का जो असर है, जो उसका अक्स है, वो आज तक नज़र आ रहा है। और आज हुकूमत की तरफ से अहम ऐलान किया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का बदला सादिक संजरानी के ज़रिए लिया जाएगा। यानी जो 12 मार्च को नए जो सेनेटर्स हलफ लेंगे, उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जब उनका इंतखाब होगा, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात की तरफ से अपना कोई बंदा, अपना कोई सेनेट चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर ये कुरा सादिक संजरानी के नाम पे निकला है और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 15 सेनेटर्स रखने वाली बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ये सेनेट का चेयरमैन जो है उनके नामजदगी जो हुई है, यानी बाप को दे दिया गया है सेनेट चेयरमैन के ओहदे के लिए, उनको मुंतखब, उस पार्टी को मुंतखब कर दिया गया है। हम इस वीडियो में आपको बताएं कि सादिक संजरानी हुकूमत की मजबूरी क्यों है, बाप पार्टी कैसे उसका वजूद आया और बाप पार्टी को चलाने वाले कौन है, सादिक संजरानी के ज़रिए क्या PTM को अहम पैगाम दिया जाने वाला है, या सादिक संजरानी के हवाले से जो कैलकुलेशन हुकूमत को दी गई है, क्या उस पे अमल दरामद के बाद सादिक संजरानी जीत सकते हैं। वैसे PTM की तरफ से मुतवक्का उम्मीदवार जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, और मेरे ख़्याल में यही अरेंजमेंट जो सादिक संजरानी का नाम सामने आया है, तो बज़ाहिर यही लगता है कि यूसुफ गिलानी की जो जीत है उसका बदला सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के ज़रिए लिया जाएगा। तो इस वीडियो के तफसील बताने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा चैनल पहली मरतबा जो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें, कमेंट्स ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। तो नाज़रीन, ये अहम ख़बर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि सादिक संजरानी का नाम हुकूमती जमात की तरफ से आया है। सेनेट के नए मुंतखब चेयरमैन यानी नामजदगी उनकी आई है कि उनको सेनेट का नया चेयरमैन नामज़द किया जाएगा। 3 मार्च को जो कल सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, उसमें PTI जो है सेनेट की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी के तौर पे तो सामने आई है, लेकिन PTI के इत्तेहाद में शामिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो दूसरे नंबर पे है, जबकि फिर MQM है और काफ लीग के वोट हैं। तो इस तरह कुल मिला के अगर सेनेट के ऐवान में देखा जाए तो PTI के पास वो फिगर नहीं है, लेकिन PTM के जमातें हैं उनकी पोजीशन वाज़ेह है और वो अक्सरियत में है। लेकिन सादिक संजरानी का नाम क्यों लिया गया है, ये अहम सवाल है, क्योंकि PTI के पास जो अब तो अक्सरियत भी है, 25-26 उनके पास सेनेटर्स भी हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा चेहरा, कोई उनके पास ऐसा नाम नहीं है जिसको सेनेट का चेयरमैन बनाया जाए, या उसका सबब कोई और है? क्या सबब सियासी है, या सबब कुछ उन इदारों से या उन क़ुव्वतों से वाबस्ता है, उन क़ुव्वतों से रिलेटेड है जो जिनका सादिक संजरानी उम्मीदवार है? वैसे आपको इल्म है कि सादिक संजरानी का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से भी नहीं था। सादिक संजरानी आज़ाद थे, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जब बनी तो उनमें उनकी शमूलियत हो गई। इस तरह वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मरियम नवाज़ का एक जलसे में जो खिताब था उसका उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि कौमी असम्बली और सेनेट एक अस्करी अमलदार के ज़रिए चलाई जा रही हैं। तो सादिक संजरानी का पस मंज़र भी इसी तरह का बताया जा रहा है कि वो ना उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, ना किसी और जमात से। वो जो जमातें बनाते हैं उनसे उनकी बड़ी वाबस्तगी रही है, उनके ताल्लुकात रहे हैं, वो उनका ही बंदा है जिनका काम जमातें बनाना भी है, सियासतदानों को बदनाम करना है, उनको जेलों में डालना, फिर आइन तोड़ना, असेंबली तोड़ना। बहरहाल वो काम थोड़ा ज़्यादा ही हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे। लेकिन
یہ حکومت کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے 25-26 سینیٹرز میں سے سب کو بائی پاس کر کے صادق سنجرانی کو نامزد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کل جب یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی میں جو حکومتی امیدوار تھے حفیظ شیخ اس کو شکست دی تو یہ سب سے بڑی حکومت کی شکست ہوئی، اور حکومت اس کے بعد نہ فقط بوکھلاہٹ کا شکار ہے لیکن حکومت نے ایسے ہی ان کے اب مختلف جو پتے وہ کھیلنے کی کوشش کری ہے۔ پہلے تو عجلت میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور وزیر اعظم اب اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم نے کیا حکمت عملی بنائی ہے وہ بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن پہلے صادق سنجرانی پہ فوکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ صادق سنجرانی کو نامزد کرنے کے پیچھے حکومت کے پاس ایک 1 اگست 2019 والی وہ پوری اسٹوری کہانی حکومت کے پاس اس کا جو پیپر ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سامنے ہوگا، کیونکہ 1 اگست 2019 کو سینٹ میں 64 جو ممبران رکھنے والی جو اپوزیشن ہے انہوں نے صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد تحریک پیش کی تھی، اور عدم اعتماد تحریک پیش کرنے کی اجازت لینے کے لیے جب اپوزیشن اور حکومت کے ممبران کو پریزائڈنگ آفیسر جو تھے انہوں نے کہا کہ جو عدم اعتماد تحریک کے حمایت میں وہ اپنی سیٹوں پہ اٹھ کھڑے ہوں، تو 64 جو ممبران تھے اپوزیشن کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے اجازت دے دی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی سینٹ کے انتخابات کی طرح خفیہ ووٹنگ کا ذریعہ ہوتی ہے، تو جب پولنگ بوتھ میں مختلف ممبران گئے وہاں پہ اپوزیشن کے 14-15 جو ممبران تھے بلکہ 14 ممبران وہ پلٹ گئے، ان کی وفاداریاں تبدیل ہو گئیں، انہوں نے صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دے دیا، اور یہاں پہ سبکی ہوئی پی ڈی ایم کا وجود نہیں تھا لیکن اپوزیشن جماعتوں کی، اور ان میں سب اپوزیشن جماعتوں نے یہ اعلان بھی کر رکھا تھا کہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد تحریک جب کامیاب ہوگی تو حاصل بزن تب وہ سینیٹر تھے مرحوم، وہ سینٹ کے متفقہ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن پھر یہ کام ادھورا رہ گیا، اور اس میں کمال دکھائے گئے ان قوتوں نے جن قوتوں نے حفیظ شیخ کی جب باری آنے پہ آخری رات کو وہ متحرک ہوئیں، اور اپوزیشن کے کئی ممبران کو فون ہوئے، ان پہ پریشر ڈالا گیا، ان کے خلاف فائلز ان کو دکھائیں گئیں۔ اب یہ بات شاہد خاقان عباسی نے بھی کی ہے، یہ بات آصف علی زرداری نے بھی کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 20 ووٹوں سے لیڈ مل رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے جو تعلقات یا واسطے استعمال کیے تھے، انہوں نے اپنے جو حکمت عملی بنائی گئی تھی اس کو ناکام کرنے کے لیے حفیظ شیخ عمران خان کو لانے والوں نے پھر اچانک ان کو وہ جاگ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ اگر حفیظ شیخ چلا گیا تو پھر یہ مالی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور پیسے جو آنے ہیں IMF کی قسط بھی رکی ہوئی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، اور پھر حفیظ شیخ کوئی عمران خان کا تو بندہ تھا نہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ راولپنڈی کے بندے ہیں، ان کو جب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ مالی معاملات سے ملک کو نکالنا ہے، گمبھیر صورتحال ہے، تو وہ حفیظ شیخ کو بلاتے ہیں۔ پرویز مشرف سے لے کر اب تک جو عمران خان تک ان کو مختلف مواقعوں پہ بلایا گیا ہے، پھر یہ وزارت دے دی گئی، اور حفیظ شیخ ان کو پتہ ہے وہ IMF کے ہی بندے ہیں، تو IMF سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، عالمی ادارے مالیاتی ادارے ان سے کس طرح پیسے مانگنے ہیں، یہ ان کو فن زیادہ آتا ہے۔ ویسے جیسے عمران خان کو خیرات یا فنڈز لینے کا فن آتا تھا، اب تو نہیں آتا، اب تو لوگ ان کے پالیسیوں کی وجہ سے نالاں اور ناراض ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ حفیظ شیخ کی شکست تو ہوئی، لیکن اب حفیظ شیخ کی شکست کا جو بدلہ ہے، یعنی یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی کا بدلہ ہے، وہ حکومت صادق سنجرانی کو سینٹ کا امیدوار نامزد کر کے لے سکتی ہے، لینا چاہتی ہے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ صادق سنجرانی اگر سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے تو پھر وہی قوتیں جنہوں نے ان کو سینٹ چیئرمین بنوایا، جنہوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک ناکام کی، وہ متحرک ہوں گے، کیونکہ حکومت نے تو اپنے وہ جو اس کو اردو میں کہتے ہیں تپڑ وہ دیکھ لیے، انہوں نے ڈسکا والی الیکشن میں کیا کیا وہ پھر ایکسپوز بھی ہو گئے۔ 20 پریزائڈنگ آفیسران کو انہوں نے
ادھر ادھر کر کے گم کر کے اس کے باوجود وہ انتخابات جو انہیں 75 والا نہیں جیت سکے. اپوزیشن نے جو آنیاں جانیاں دکھائیں، وزیر اعظم نے سرگرمیاں کیں، عثمان بوزدار یہ وہ، ان کا نتیجہ کل یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی صورت میں مل گیا. تو حکومت کو پتہ ہے کہ ہماری ورتھ کتنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حکومت اپنے ممبران کو، اپنے اتحادیوں کو کسی کو سنبھالا نہیں دے سکی. اور آپ اپنے اتحادی جو حکومت ان کی آپ حالت دیکھیں. جی ڈی اے کے امیدوار صدرالدین شاہ راشدی تھے سندھ میں، اور پی ٹی آئی نے ان سے ہاتھ کر دیا، ان کو ووٹ نہیں دیا اور ان کو شکست ہو گئی. حالانکہ جی ڈی اے مختلف حالات میں، مشکل ترین حالات میں اور سندھ کے پاسپیکٹ میں جی ڈی اے پہ شدید ترین تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن ان کا ساتھ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور ان کے امیدوار کو ہرا دیا. تو کہنے کا مطلب کہ پی ٹی آئی اپنے ممبران، اپنے اتحادیوں کو سنبھال نہیں سکتی، اور یہی سبب ہے کہ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کی اہم نشست، جس پہ پورے ملک کی آنکھیں تھیں اور توجہ کا مرکز تھی اسلام آباد کی نشست، وہاں سے یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے. یہ حکمت عملی حکومت کی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی، پٹ گئی. تو صادق سنجرانی کی جو نامزدگی ہے وہ خود ایک سرنڈر ہے، وہ خود حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے. ناکامی کا اعتراف اس طرح ہے کہ جس پارٹی کے پاس، جس جماعت کے پاس 25-26 ممبران اپنے ہوں، وہ پھر ایک ایسے بندے کے نام پہ سینٹ چیئرمینی کا جو وہ سرخاب کا پر رکھ دے، یا اقتداری جو ہما ہے اس کے سر پہ بٹھا دے. وہ بندہ ان کی جماعت کا بھی نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر پہ سینٹ میں اتحادی حکومت اتحادی ہے، وہ جماعت ہے. لیکن اس کے پیچھے جو راز ہیں یا جو محرکات ہیں وہ یہی ہے کہ صادق سنجرانی جن کا لاڈلا ہے، جن کا بندہ ہے، وہ خود جانے، سینٹ جانے، اپوزیشن جانے، حکومت کا کچھ نہیں جائے. حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور ناکامی کا یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر تحریک انصاف کا امیدوار کھڑا ہوتا سینٹ کے انتخابات چیئرمین کے عہدے کے لیے تو اسے اسی طرح ناکامی نصیب ہوتی تھی. اب صادق سنجرانی کا نام آ گیا ہے، اور تو یہ اپوزیشن نے حکومت نے اپنی بال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ڈال دیے، اور حکومت نے یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اب آپ جانے، سینٹ جانے، صادق سنجرانی جانے، اپوزیشن جانے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اپنے اختیار ان کے ہاتھ دے دیے، اپنا بندہ نامینیٹ کرنے کے بجائے ان کے بندے کو نامینیٹ کر دیا ہے تاکہ یوسف رضا گیلانی سے بدلہ لیا جا سکے. اب دیکھیں گے جب یہ نئے سینیٹر 12 مارچ کو منتخب حلف اٹھائیں گے تو سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی بنتا ہے یا یوسف رضا گیلانی بنتا ہے، کیونکہ صادق سنجرانی کے میدان میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہی ٹیکٹس جو 1 اگست 2019 کی تھیں وہ پھر اپلائی ہوں، اور ممبران کو، سینٹ کے ممبران کو ادھر ادھر سے فون آئے. لیکن اس کے لیے پی ڈی ایم کو ہوشیار اور خبردار رہنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے ممبر اسی طرح نہیں گنوائیں جس طرح اگست 2019 میں گنوا کے عدم اعتماد تحریک کو ناکام بنایا گیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.